اور کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں آپ چلے جاؤ میلے پہ، آپ کے بتوں کے ساتھ، آپ کے الہوں کے ساتھ میں ایک تدبیر چلنے والا ہوں، ایک تدبیر کرنے والا ہوں، اور وَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ آہستہ سے چپکے سے ان کے معبد خانے کے اندر آئے جہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، چھوٹا بت بھی بڑا بت بھی، بارشیں دینے والا بھی بت اور بارشیں روکنے والا بھی بت، اولاد دینے والا بھی بت اور بیٹیاں دینے والا بھی بت، بیٹے دینے والا بھی بت، نفع دینے والا بھی بت، نقصان دینے والا بھی بت، سارے بت اپنے اپنے مرتبے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا قالوا من فعل هذا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب ان کے معبد خانے کے اندر داخل ہوئے، اللہ نے فرمایا وَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، سارے کے سارے جب وہ میلے پہ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں آئے، بڑے بڑے بت موجود ہیں، کہنے لگے الا تأکلون، ان کے سامنے نظر و نیاز پڑی ہے، چاول پڑے ہیں، کھانے پینے کی شیرینی پڑی ہے، لیتے بھی ہیں اور بتوں کے سامنے کرتے ہیں، دیکھو الا تأکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو، نہ کھاؤ نہ یہ تو تمہارے پاس پڑے، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اور مفسرین نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ بت سننے والے ہیں، یہ بت دیکھنے والے ہیں، نہیں، بلکہ تمسخر کے ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے لا تأکلون، کہنے لگے کیوں نہیں کھاتے ہو، وہ تو کھاؤ نا، یہ شیرینی پڑی ہے کھاؤ نا، یہ چاول پڑے ہیں کھاؤ نا، مالکم لا تنطقون، کیوں نہیں بولتے ہو، بولو نا، لوگ تو تمہیں نظر و نیاز کا مالک سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، متصرف بالامور سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، کیوں نہیں بولتے ہو، نا بولو نا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، یہ بھی کہا ہوگا نا اے بتو بولو نا اور میرے دل میں جھانکو نا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں، تمہارا میں کیا حشر کرنے والا ہوں۔ مارنا شروع کر دیا، کسی کی گردن توڑ دینا، کسی کا بازو توڑ دیا، اللہ اکبر، کسی کا سر توڑ دیا، جب یہ کیا اور قرآن کو لاڑا، وہ بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا، بڑے کو کچھ بھی نہیں تھا، بڑا بت اس طرح کھڑا، چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ قال من فعل هذا بآلهتنا، اللہ اکبر، جب وہ میلے سے واپس آئے، اپنی عبادت گاہ میں آئے، دیکھا سارے کے سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کوئی کس انداز سے توڑا گیا ہے، ریزہ ریزہ پڑے، بڑا غصہ ہے، کہنے لگے من فعل بهذا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اور کس نے یہ ظلم کیا ہمارے ساتھ، کس نے یہ عمل کیا ہمارے الہوں کے ساتھ، یہ بڑا ظالم کون ہے؟ اب یہ بات تو شروع ہوگی، سب کے کان کھڑے ہو گئے، سارے کے سارے دیکھنے کے لیے آ گئے، یہ بت پڑے ہیں جنہیں ہم معبود سمجھتے ہیں، جنہیں ہم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جسے حاجت روا سمجھتے ہیں، جسے مشکل کشا سمجھتے ہیں،
یہ کیا ہوا؟ ہمارے الہوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کس نے کیا ہے یہ بات پھیلتے پھیلتے کچھ ایسے لوگوں کے کانوں میں بھی پہنچی نا جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا تھا، کہنے لگے قالوا سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، ایک نوجوان کو سنا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے یہ بت نہ نفع کا مالک ہے، نہ نقصان دینے والے ہیں، نہ حاجت روائی کرنے والے ہیں۔ ہم نے ایک نوجوان سے سنا ہے یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا ہے اسے اور اس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، سب نے جمع ہو کے کہا نا پکڑ کے لاؤ نا، بادشاہ سلامت بھی آ گئے، وڈیرے بھی آ گئے، علاقے کے بڑے بھی آ گئے نا، مجاور بھی آ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے میدان کے اندر۔ اب حق پرستی کا پتہ یہاں سے چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ساری قوم قبیلہ بھی، برادری بھی، علاقہ بھی اور وڈیرہ بھی اور بادشاہ وقت بھی مخالف ہے، اکیلا۔ اس سے کہتے ہیں نا استقامت علی التوحید، توحید پہ استقامت ہو جانا۔ جب اپنی ذات پہ آ جائے نا پھر ہیلے حجت کرنے لگ جائے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، رب اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، متصرف الامور اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، بگڑیوں کو بنانے والا اللہ ہے، عزتیں دینے والا اللہ ہے، ذلتیں دینے والا اللہ ہے۔ اور ثم استقاموا، صرف یہ دعویٰ نہیں ہے زبان سے بلکہ اس پہ مستقیم بھی ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تسلی کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ تسلی دیتے ہیں، آپ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا اور جنت کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ استقامت علی التوحید ہونی چاہیے۔ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، لے آؤ پکڑ کے، ہم گواہی دینے والے ہیں تاکہ گواہی اس کی زبان سے اقرار ہو جائے نا کہ یہ اس نے کیا یا کسی اور نے کیا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو جب پکڑ کے لایا گیا، سامنے کھڑا کیا گیا، اب سوال دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھو، کیا لاجواب جواب ہے۔ کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم خلیل اللہ، کیا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کس نے کیا؟ کیا یہ آپ نے کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں نا، اگر کہتی ہیں ہاں میں نے کیا ہے، کرنا ہے تو کر لو نا، پھر تو بات نہیں سنتے ہیں، پھر تو مارنا شروع کر دیا، پھر مارنا شروع کر دیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے، دعوت کا انداز دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل، اللہ اکبر، مفسرین نے فرمایا بل کا مطلب ہے جو گزر چکا ہے، گزر چکا ہے، جو تمہارے الہوں کے ساتھ برا ہوا ہے وہ ہو چکا ہے۔ بل، بلکہ اس بات میں بحث نہیں ہے کس نے کیا ہے، بل فعلہ، جس نے بھی کیا ہے، بل فعلہ، جس نے بھی کیا ہے، بلکہ کبیرہم ھذا، یہ جو بت پڑا ہے، یہ جو کھڑا ہے بوتنا، سب کو توڑا گیا ہے اور اس
توڑا نہیں گیا. کلاڑا بھی یہاں موجود ہے, کلاڑا بھی موجود ہے. اب بل فعلہ, کرنے والے نے جو کر دیا ہے کبیرہم ھذا, یہ بڑا بت کھڑا ہے. فاسألوہم ان کنتم ینطقون, اگر یہ بول سکتے ہی ہیں نا, یہ بڑے سے پوچھو نا. یہ بڑا جو ہے, یہ بڑا بت, مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جو کرنے والے نے کر دیا ہے, آپ کے سامنے ہیں بت سارے ٹوٹے ہوئے, اور بڑے سے پوچھو نا جس کو آپ حاجت روا مانتے ہو, مشکل کشا مانتے ہو, اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو, ان سے پوچھو نا. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ, مفسرین نے فرمایا, مانا کیا ہے یہ سر جھکا لیے انہوں نے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ, لوٹ آئے اپنے نفسوں میں. سوچو بچا رہے پڑے کہ آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں, سر جھکایا ہو گیا سر, بات تو صحیح ہے. فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ, کہنے لگے, اب تو لاجواب ہے, راستہ کوئی معلوم نہیں ہوتا ہے, لاجواب ہو گئے. کہنے لگے لگتا ہے یہ ظلم آپ نے ہی کیا ہے, یہ جو دلیل دی جا رہی ہے. بھائی آپ اپنے بڑے کو دیکھیں, اس سے پوچھیں. ثم نكسوا على رؤوسهم, جھکا لیا اپنے سروں کو. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, کہنے لگے اے ابراہیم خلیل اللہ, تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہے, یہ بولتے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا, اب پتہ چلانا جو بولتے نہیں ہیں, جو سنتے نہیں ہیں, جو دیکھتے نہیں ہیں. قال افتعبدون من دون اللہ, کیوں عبادت کرتے ہو پھر ان کی؟ ان کے سامنے نظر و نیاز کیوں ہے, رکوع اور سجدے کیوں کرتے ہو, انہیں نفع نقصان کا مالک کیوں سمجھتے ہو, ان بتوں کو پھر کیوں پوچھتے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, جو نہ فائدہ دینے والے ہیں. کتنا سال ہو گئے ہیں آپ ان کو پکار رہے ہیں, ہم کو فائدہ دیا, یا جنہوں نے اس کو توڑا ہے انہیں ضرر بھی نہیں دیا, انہوں نے نقصان بھی نہیں دیا. جو نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے ان کی عبادت کیوں؟ اف لکم, تف ہو تمہارے اوپر, افسوس ہو تمہارے اوپر, اف ہو. ان کو پکارتے بھی ہو, اگر یہ ٹوٹے پڑے ہیں تو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے, تمہاری حفاظت کیسے کریں؟ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, تمہاری نفع نقصان کے مالک کیسے بن گئے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تمہارے اوپر بھی افسوس اور ان کے اوپر بھی افسوس جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سوچ نہیں ہے, عقل نہیں, فہم نہیں ہے. کدھر گئی تمہاری عقل؟ شرک کے لیے تو بڑی دلیلیں دیتے ہو. بادشاہوں, ہم ان بتوں کو اس لیے پکارتے ہیں, یہ تو اللہ کے سامنے سفارشی ہیں. چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی, افسر کو ملنا ہو تو چپراسی کی ضرورت ہوتی. ہم ان کو خدا تو نہیں سمجھتے, اللہ کے پاس ہماری حاجات پہنچا دیتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ ہماری سنتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں. یہ الٹی سیدھی دلیلیں اپنے شرک پہ دیتے ہو, اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں. اب سمجھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو دلیل دے رہی ہے, گویا انہوں نے کیا ہے. حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, کہنے لگے اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو, علاقے والوں کو کہنے لگے حرقوہ, ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. وانصروا آلہتکم, اور اپنے الہوں کی مدد کرو. اپنے الہوں کی مدد, وہ کیسا الہ ہے جو تمہاری مدد کا محتاج ہے؟ وہ کیسا حاجت روا ہے جو تم اس کی حاجتیں پوری کر رہے ہو؟ وہ کیسا الہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک ہی نہیں؟ جلا دو
جلایا گیا. اللہ اکبر. ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن کثیر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا اور آگ کو جلانے کی تیاریاں شروع ہوئے. جب جلایا گیا آگ کو گرم کیا گیا، کئی مہینے تک آگ کو جلایا گیا. اتنا جلایا گیا کہ جہاں پہ آگ جل رہی تھی اوپر سے اگر پرندہ بھی گزرتا تھا وہ بھی جل کے نیچے گر پڑتا تھا. اتنا جلایا. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرانے کی صورت ہے، آگ میں پھینکنے کی صورت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک لک حمد ولک الملک لا شریک لک. حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. ابن کثیر نے لکھا ہے فَبَكَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ذَبْحَةً إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. زمین و آسمان، جن اور انس کے علاوہ زمین و آسمان کے اندر کتنی مخلوقات تھی، ساری رو پڑی اللہ کے سامنے. اے پروردگار، یہ تیرا خلیل جلنے کے لیے تیار ہے. اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ تیری وحدانیت کا جو ہے دلیل دینے والا، دعوت دینے والا. اللہ اس کا کیا قصور ہے؟ آج آگ میں جلایا جائے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا. تیری توحید کا علم بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتے جانے لگے اللہ ہمیں بھیجیے. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ہوا خلیلی لیس لی خلیل غیری. وہ میرا خلیل ہے نا، اور میرے علاوہ اس کا کوئی خلیل نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی رازدار نہیں ہے. اور انا الہ لہ لیس لہ الہ غیری، اور میں اس کا الہ ہوں، رب ہوں، پروردگار ہوں، اور میرے علاوہ اس کا کوئی الہ نہیں ہے. اس لیے میری اجازت ہے فرشتوں فاستغاث بکم فاغیثوا، اگر وہ تم سے مدد مانگے نا تو میری اجازت ہے اس کی مدد کر لینا، میں اجازت دیتا ہوں. لیکن فَإِن لَّمْ يَدَعْ غَيْرِي، اگر وہ میرے علاوہ کسی سے حاجت نہ مانگے تو فَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلِيلِي، تو درمیان سے ہٹ جانا، میں جانوں میرا خلیل جانے. فرشتے آگے اور کہا ابراہیم خلیل اللہ آپ حکم کیجئے نا، ہم ان پہاڑوں کو آپس میں جوڑتے ہیں کہ سارے کے سارے مشرک قیمہ بن جائیں گے، سرما بن جائیں گے. دوسرے نے کہا جی آپ حکم کریں بارش برسائے. اتنی بارش برساؤں نا کہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے. کسی نے کیا دلیل کی؟ کسی نے کیا دلیل؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتلاؤ نا کیا اللہ میری حالت کو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں اللہ آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہے. میں اچھا یہ بتلاؤ جبرائیل امین یہ میں اپنے لیے کیا یا اللہ کی توحید کے لیے کیا؟ کہا اللہ کی توحید کے لیے کیا. فرمایا اللہ کی قسم ہے میرا یہ ایمان ہے، اے فرشتوں ہٹ جاؤ، میرا رب اگر مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میرا رب خلیل کے جل جانے پر راضی ہے تو ایک بار میں نہیں 100 بار خلیل جل جانے کے لیے تیار ہے. جب یہ کیا انہوں نے آگ میں پھینکا. اللہ کریم نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا خلیل تمہارے اندر آیا ہے، اس لیے اس ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا. اور ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہونا کہ انہیں سردی لگ جائے، بلکہ سلامت، تاکہ میرے خلیل سے بعد میں کوئی آدمی پوچھے کہ زندگی کے سب سے عظیم ترین دن کون سے تھے تو میرا خلیل کہے جو دن میرے آگ میں گزرے تھے میری زندگی کے سب سے عظیم ترین دن تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے رخصت ہوئی اور دوسرے علاقے میں پہنچے. اب راستے میں واقعہ پیش آیا. اماں ہاجرہ بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی ساتھ روانہ کی متاثر ہو کر، اور اماں ہاجرہ جس کی بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہے اللہ اولاد صالح اولاد عطا فرمائے. اب ابراہیم علیہ السلام پہ پھر آزمائش آئی
بیابان جنگل میں چھوڑنے کا حکم دیا. انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر ذکر کیا جائے گا. یہ آگے ایام تشریق، کیونکہ یہ حج کے ایام ہیں، پھر قربانی کے ایام ہیں، ان میں مسائل قربانی کے بھی آتے ہیں. ایام تشریق 5 دن ہیں. ایک 9 ذوالحجہ، 10، 11، 12 اور 13. 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے. یہ انشاءاللہ ہم پھر تاکید کریں گے. اور قربانی کرنے والے جب یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جس کے لیے جو 4-5 دن رہ گئے ہیں، جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ناخن نہیں تراشتے، بالوں کو نہیں تراشتے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ حج کے اندر ہوتا ہے کہ بالوں کو نہیں تراشنا، ناخن نہیں تراشنے. اگر ان کے ساتھ کوئی مشابہت کرتا ہے تو اس کا اجر ہے، ثواب ہے، مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کرے تو اچھی بات. اور قربانی قرب سے اللہ کی قرب حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، تقرب الی اللہ کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، خون پایا جاتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اسے قربانی کہتے ہیں. اور اسی قربانی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پہ واجب ہے، کہ جن پہ زکوٰۃ واجب ہے. اور زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی کی مقدار کا مال موجود ہو اور اس پہ سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن قربانی کے لیے شرط نہیں ہے کہ سال گزر جائے. ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے، سامان تجارت موجود ہے، یا آپ کے گھر میں اپنی ضروریات اصلیہ سے زیادہ سامان موجود ہے، سب کو ملایا جائے گا اور اس کی قیمت جو ہے وہ مقرر کی جائے گی 7.5 تولے سونے کے برابر، 52 تولے چاندی کے برابر. جب یہ نصاب کو پہنچتی ہے یہ سامان تو اس پر قربانی واجب ہے. اور یہ توجہ کی بات ہے، ایک قربانی واجب ہوتی ہے، ایک مستحب ہوتی ہے. واجب قربانی کی بات کر رہا ہوں کہ جن پہ قربانی لازم ہے اور نہیں کرے گا تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا. اور مستحب قربانی یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی 20,000 روپے جمع ہوتے ہیں، 25,000 روپے کسی حصے میں شامل ہو جاتا ہے، یہ مستحب قربانی کی تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں. یہی مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی قربانی اپنے والدین کی طرف سے کرتا ہے، والدین فوت ہو چکی ہیں، ان کے اقربا فوت ہو چکے ہیں، یا بعض لوگ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں. تو اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد جو نفلی قربانی ہے آپ ادا کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اور عزیز و اقارب کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے قربانی کر دی ہے، اب بیوی کی طرف سے قربانی ہو گئی. تو اس کا مسئلہ یہ ہے نصاب کی بات ہے، اگر بیوی کے پاس اتنا مال موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، خاوند پر نہیں ہے. اگر خاوند کے پاس موجود ہے تو بیوی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اگر اولاد کے پاس اتنا مال موجود ہے تو والدین پر قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ قربانی کے مسائل تھے، انشاءاللہ آگے بھی ذکر کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.